بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 2-3 ایشوز کے اوپر بات کروں گا. ایک تو فیض آباد دھرنا کمیشن کے متعلق اس کی جو انکوائری تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی، اور اس انکوائری کی کمپلیشن کے ساتھ ہی اب یہ سوال ہے کہ کیا جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں، جن کے متعلق یہ پہلے کہا جاتا رہا، اور خاص طور کے اوپر پی ایم ایل این کی طرف سے، کہ یہ جو فیض آباد دھرنا تھا 2017 کا، اس کے پیچھے وہ جو سازش تھی، اس سازش کے پیچھے جنرل فیض حمید تھے، اس کو آرگنائز کرنے کے پیچھے جنرل فیض حمید تھے جو اس وقت ڈی جی سی تھے. تو ایک تو اس ایشو کے اوپر بات کرنی ہے. دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں، 8 کے 8 ججز، ان کو ایک ایسے موقع کے اوپر آج دھمکی آمیز لیٹر ملے. تمام ججز کو علیحدہ لیٹر ملے، جن میں کچھ ایک خطرناک قسم کا مطلب ہے کہ مبینہ طور کے اوپر کہ یہ کوئی پاؤڈر موجود تھا، دھمکی آمیز وہ خطوط تھے. اور یہ کیا ہے، اور اس موقع کے اوپر جبکہ 6 ججز نے آلریڈی ایک لیٹر لکھا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کی کل سو موٹو لیا سپریم کورٹ نے، اور کل اس کے اوپر ہیئرنگ ہو رہی ہے. تو یہ کس قسم کی معاملہ ہے، اس کے اوپر بات بھی کروں گا. اور پھر تیسرا معاملہ بھی ایک بہت ہی مطلب ہے کہ سیریس لحاظ سے ہے کہ بشرا بی بی نے پھر الزام لگایا کہ ان کو پھر زہر دینے کی کوشش کی گئی، بلکہ ان کے کھانے میں یہ ہے کہ وہ ایک ٹوائلٹ کلینر جو ہے وہ اس میں ڈالا گیا. اور ان کے پھر جو وکلاء ہیں، اور خاص طور کے اوپر بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے ملاقات کے بعد یہ آ کے کہا کہ ان کی سلو پوائزننگ ہو رہی ہے. سو یہ تینوں معاملات بڑے اہم ہیں. تینوں کی ظاہر ہے ایک نیوسنس مطلب پبلک انٹرسٹ ہے ان میں، لوگوں کو کی کوئی ظاہر ہے انٹرسٹ ہے ان ایشوز کے اوپر. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ یہ کہ جی آج سینٹ کے الیکشنز بھی تھے، اور اس میں جو ایک جو اہم جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی کہ کے پی کے کا، جیسے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے کہا تھا کہ اگر وہاں پہ ریزرو سیٹس جو خواتین کی ہیں اور مائنارٹیز کی، اگر ان کو جو خواتین اور جو مائنارٹیز ممبرز الیکٹ ہوئے، اگر ان کو اوتھ نہیں ان کو لیا جاتا اور ان کو وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اس الیکشن میں، تو وہاں پہ الیکشن نہیں ہوں گے. اور یہی ہوا آج پشاور پشاور کے جو الیکشن کمشنر تھے، انہوں نے یہی وہاں پہ جو الیکشنز تھے سینٹ کے پی کے حد تک، کے پی کے کی اسمبلی کی حد تک، ان کو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. اچھا، پہلے فیض آباد دھرنا کمیشن والے معاملے کے اوپر بات کر لیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جی میری اطلاعات یہ ہیں کہ آج پاسبلی وہ جو 3 ممبر کمیشن آپ کو پتہ ہے بنا تھا، اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر حکومت نے بنایا تھا، اور اس 3 ممبر کمیشن نے اپنی انکوائری جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی. انیشلی 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا، لیکن 2 ایکسٹینشن انہوں نے لی. لاسٹ نومبر کو یہ کمیشن بنا تھا، اور پھر فائنلی مجھے یہ بتایا گیا کہ تینوں ممبرز نے اپنے یہ جو فائنڈنگز ہیں وہ کمیشن نے اپنی فائنڈنگ دے کے انہوں نے سائن کر لیا، اور یہ رپورٹ مکمل ہو چکی. اور کل جو ہے مجھے بتایا گیا تھا، اور آج پاسبلی یہ جو رپورٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ حکومت کو، کیبنٹ سیکرٹری کو، اور اس کے علاوہ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور شاید لا منسٹری کو، ان کو یہ رپورٹ آج بھجوا دی گئی ہوگی. یہ مجھے کہا گیا تھا کہ آج بھجوا دی جائے گی. تو اب یہ ہے کہ جی اس کے کنکلوژنس کیا ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو سب سے اہم جو بات تھی، سب سے اہم نقطہ یہ تھا، اور جس کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا، کہ جو فیض آباد دھرنا ہوا جب 2017 میں، اس وقت کے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، کہ وہ بیسیکلی کہ جی پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف سازش تھی، اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی، یہ الزام تھا. اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے یا اس کے پیچھے جو تھے وہ جنرل فیض حمید تھے، جو اس وقت ڈی جی سی تھے. اب اس چیز کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا تھا. اب یہ اس سوال کا جواب کیا ملا کہ نہیں ملا، اس سلسلے میں جو ظاہر ہے ابھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی جب تک کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کے بارے میں حکومت یا سپریم کورٹ آف پاکستان جب اس کے بارے میں وہ شیئر نہیں کرتی اس کی ڈیٹیلز یا اس کے کنکلوژنز. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباس صاحب، اس وقت کے انٹیریئر منسٹر جو تھے احسن اقبال صاحب،
اور انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہی تھی کہ ان کے پاس آلدو یہ بات کہی گئی اس وقت اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا، لیکن نہ ان کے پاس کوئی آفیشیل انفارمیشن تھی اس وقت اس قسم کی کہ جنرل فیض حمید اس کے پیچھے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اور ثبوت ہے اس قسم کا کہ کنکریٹ ایویڈنس کے وہ پیش کر سکیں کمیشن کے سامنے۔ اچھا، اس وقت ان کے علاوہ پھر جو اسلام آباد کے آئی جی تھے، اسلام آباد کے چیف کمشنرز، پھر اسی طرح پنڈی کے جو پولیس کے جو ہیڈ تھے اور جو ایڈمنسٹریشن کے سول ایڈمنسٹریشن کے، ان کے بھی انٹرویوز لیے گئے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو بھی بلایا گیا، اور ان کو شاید بلایا گیا تھا ان کی ایک اسٹیٹمنٹ کے بعد جس میں انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام لیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے کیا صرف وہی ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جا کے کمیشن کے سامنے دی، یا کوئی انہوں نے کوئی کنکریٹ ایویڈنس وہاں پہ فراہم کیا کہ جی جنرل فیض حمید اس کے پیچھے تھے۔ ابصار عالم بھی جو ہیں وہ پیمرا کے چیئرمین تھے اس زمانے میں، انہوں نے بھی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دی، اور ابصار کا تو یہ کہنا تھا کہ اس وقت جب دھرنا جب ہو رہا تھا اور جو ایک ٹیلی ویژن چینل جو اس وقت اشتعال انگیزی میں انوالو تھا اس کو جب بند کر دیا گیا تو اس کو کھلوانے کے لیے ان کو ٹیلی فون کال جنرل فیض حمید نے کی تھی، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جس قسم کا ایویڈنس، چونکہ باتیں جب بہت سی باتیں آپ ویسے ڈسکشنز میں کر دیتے ہیں، آپ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس بھی آ جاتی ہیں، لیکن جب کسی شخص کے اگینسٹ آپ نے اس کو کٹہرے پہ کھڑا کر کے اس کے خلاف الزامات کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ کنکریٹ ایویڈنس ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کمیشن کو وہ کنکریٹ ایویڈنس ملے یا نہیں ملے۔ اچھا، دوسرا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا، آج خبر یہ آئی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جی 8 کے 8 ججز کو خطوط ملے، اور وہ خطوط دھمکی آمیز تھے، ان میں کوئی اس قسم کا پاؤڈر بھی تھا ان خطوط میں جو کہ آپ کی یعنی کہ تھریٹننگ ہو سکتا ہے آپ کی صحت کے جو بھی شخص فرض کرے اسے کھولتا ہے مبینہ طور کے اوپر کہ اس قسم کا کوئی پاؤڈر تھا۔ اچھا، اب اس کے اوپر جو پولیس اتھارٹیز کو خوری انگیج کر کے تو انہوں نے جو خط تھے اور جو پاؤڈر جو بھی چیزیں تھیں وہ اپنے قبضے میں لے لیں، اور اس کے اوپر اب ظاہر ہے ان کا فورنزک ہوگا، ایک انویسٹیگیشن ہوگی یہ کس قسم کی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ نوعیت کیا تھی پاؤڈر کی، اور اس سے بھی امپورٹنٹ کہ کس نے بھجوایا، اور ایک ایسے موقع کے اوپر جس وقت آلریڈی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے انٹیلیجنس ایجنسی خاص طور کے اوپر ISI کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی کہ انہوں ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں، اور اس طرح کی اور باتیں کہ تھریٹس سارا کچھ۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کیا کسی نے شرارت کی یا کسی کی سازش تھی کہ یہ جو ایک چیز ہمیں نظر آئی کہ جی 6 ججز جو ہیں انہوں نے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کو مطلب ہے کہ اس کے اوپر الزامات، سیریس الزامات لگائے، تو اس سچویشن میں یہ دونوں سائڈز کی لڑائی کو بھڑکایا جائے، کیا اس کا یہ مقصد تھا یا یہ کسی نے ویسے شرارت کی؟ یہ چیز جو ہے اس کا ایک انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ اگر ایکسپیکٹ کیا جائے، کچھ لوگ ظاہر ہے ایک امپریشن اگر فرض کریں کسی نے یہ دینے کی کوشش کی کہ یہ ایجنسیز کی طرف سے ہی یہ کچھ کیا ہوگا تاکہ ججز کو ڈرایا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس موقع کے اوپر جب سپریم کورٹ آف پاکستان کل اس قسم کی ہیئرنگ کر رہی ہے، تو اگر کسی ایجنسی کے شخص نے یا کسی ایجنسی کا اس قسم کا یہ انیشیٹو ہے، اس قسم کا یہ فیصلہ ہے کہ اس طرح دھمکایا جائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی بے وقوفانہ عمل ہو سکتا ہے، اور اس کا کسی بھی لحاظ سے کوئی بیوقوف شخص ہی ایسا کچھ عمل کر سکتا ہے۔ کوئی عقل رکھنے والا اور کوئی شعور رکھنے والا فرد میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی بات کر سکتا ہے۔ اچھا، کل ظاہر ہے اس کے اوپر آپ کو بتایا 6 ججز والا جو خط کا جو مسئلہ تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ کے 7 ممبر بینچ جو ہے جس کو قاضی فائز اسد صاحب لیڈ کریں گے، وہ کل اس کیس کو سنیں گے، اور دیکھنا یہ ہے امپورٹنٹ بات اب یہ ہے چونکہ سو موٹو آ گیا اور جو گورنمنٹ نے کمیشن بنایا اس کی کہانی ختم ہو گئی، دیکھنا اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کے اوپر یہ جو 6 ججز نے جو خط میں الزامات لگائے ان کی تحقیقات کے لیے، تاکہ یہ پتہ لگایا جائے کہ یہ الزامات صحیح ہیں یا غلط ہیں، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہے۔ بیکاز GIT بنائی تو پھر آپ کو ایگزیکٹو کے پاس جانا پڑے گا، مطلب حکومت کے پاس ہی جانا پڑے گا، پولیس، FIA، انٹیلیجنس ایجنسی، انہی کے لوگوں سے انویسٹیگیشن کروانی پڑے گی۔
اور اگر آپ نے فرض کریں کوئی جی آئی ٹی کے علاوہ کوئی کمیشن بنا دیا اور وہ کوئی آپ سرونگ ججز کا کمیشن بناتے ہیں تو کمیشن نے بھی اگر انویسٹیگیشن لی یا معلومات لی یا جو بھی کچھ کرنا ہوا تو انہوں نے بھی ایگزیکٹو سے ہی انہوں نے معلومات لینی ہے ایگزیکٹو کے اوپر. سو یہ اب دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ کیا فیصلہ کرتا ہے اور کس ڈائریکشن کے اوپر یہ 6 ججز والے خط کا معاملہ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. اچھا آخر میں یہ ہے کہ بشرا بی بی کے متعلق انہوں نے آج توشاہانہ نہیں 190 ملین وہی جو القادر ٹرسٹ کا کیس تھا اس کی آج ہیئرنگ تھی اڈیالہ جیل میں. تو بشرا بی بی کو بھی وہاں لے جایا گیا, وہاں پہ ان کی اور عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی. تو وہاں پہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں انہوں نے اخبار نویسوں سے بات کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ شہد میں کچھ ملا کے دیا گیا اور جس سے ان کی طبیعت خراب ہوئی, اور ابھی انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کھانے میں جو ہے وہ کوئی یہ جو مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کوئی ٹوائلٹ کلینر جو ہے کوئی کسی قسم کا کوئی جو یہ جو مختلف قسم کے یہ جو ہوتے ہیں ٹوائلٹ کلینرز یا صفائی کے لیے جو لیکوڈ ہوتے ہیں اس کے 3 قطرے ان کی غذا میں ڈالے گئے, اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی اس کا اثر وہ کہتی ہیں کہ ان کا اثر اس چیز کا اثر 1 مہینے کے بعد ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں میں سوجن آ جاتی ہے اس وجہ سے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کے سینے میں اور ان کے پیٹ میں مطلب ہے کہ تکلیف ہے اسی وجہ سے. اور ان سے جب یہ کہا گیا جی کہ آپ جو یہ الزام لگا رہی ہیں تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, انہوں نے کہا میرے پاس ثبوت تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جی آپ کو اس طریقے سے 3 قطرے جو ہے ٹوائلٹ کلینر کے آپ کے کھانے میں ڈالے گئے, اور وہ بیسیکلی ظاہر ہے وہ زہر ہی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب نے بھی وہاں پہ بات کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی بشرا بی بی کو زہر دیا گیا, اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ زہر اس کے پیچھے کون ہے, کہ یہ زہر دینے کے جو بشرا بی بی کو مبینہ طور کے اوپر جو زہر دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. تو اب وہ جب پتہ ہے, جب وہ یہ کہتے ہیں تو یہ ایک ظاہر ہے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہوں گے. لیکن وہاں پہ انہوں نے پھر اس سے جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج صاحب سے یہ کہا کہ جی اس کے اوپر میڈیکل ان کا ٹیسٹ اور میڈیکل رپورٹ لی جائے, اور اس کے لیے عمران خان کی خواہش یہ تھی کہ جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے ان کے ڈاکٹر صاحب, کوئی ایک ڈاکٹر صاحب کا نام لیا انہوں نے, کہ ان کو کہا جائے کہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں. اب یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں اب جس نیچر کی بھی بات کی, مطلب بشرا بی بی نے, عمران خان صاحب نے بات کی, اور بشرا بی بی نے یہ جو بات کی کہ جی ان کے پاس ثبوت تو نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو ہر حال میں حکومت کو چاہیے اور کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کرائیں, اور ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کا بورڈ جو ہے اس کو اپوائنٹ کر کے تو ان کو کہیں کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں, اور تاکہ یہ بیکاز دیکھیں عمران خان صاحب بھی اس وقت جیل میں ہیں, بشرا بی بی بھی وہ بھی جیل میں ہیں اس وقت بنگالہ میں, ظاہر وہاں پہ قید ہیں, سب جیل اس کو قرار دیا گیا, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, یہ عدالت کی ذمہ داری ہے, اور یہ جو بھی پولیس اتھارٹی سب کی ذمہ داری ہے کہ انشور کریں کہ کوئی اس قسم کا معاملہ واقعتاً نہ ہو سکتا ہے ظاہر ہے یہ شک ہو ان کا, اور ظاہر ہے کوئی بھی شخص اس قسم کا شک بھی کر سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے یہ بالکل شک ہی ہو پاسبلی, لیکن اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کو پھر تاکہ انویسٹیگیٹ کر کے, اور اگر کوئی ان کے ٹیسٹ میں کوئی اس قسم کی بات آتی ہے یا نہیں آتی, دونوں صورتوں میں جو بھی چیز ہے اس کو پبلک بھی کیا جانا چاہیے. اور پھر ایک اور بشرا بی بی نے ایک اور بات کی کہ بنگالہ میں ان کو اچھے طریقے سے رکھا گیا. پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ اس بات پہ قابل ان کو اعتراض تھا کہ ان کو بڑا تکلیف میں رکھا جا رہا ہے وہاں پہ, لیکن اب انہوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ بنگالہ میں ان کو اچھے طریقے سے رکھا جا رہا ہے, اور پھر ان کی جو کمرے کی کھڑکی ہے وہ اب کچھ دیر کے لیے کھولی بھی جاتی ہے. تو اس طرح کی بات ہے. یہ ڈیولپمنٹس تھی کچھ امپورٹنٹ جن کے اوپر میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.